السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، اٹک جیل میں بڑی ہلچل ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کی جان کو کیا خطرہ ہے اور اس وقت بہت سے معاملات جو ہیں وہ اٹک جیل کے اندر چل رہے ہیں، اس حوالے سے معتبر ذرائع سے ایک بڑی خبر ہے اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین کرام میں آپ کو یہ خبر بتا دوں، توشہ خانہ کیس میں جو اپیل دائر کی گئی تھی، اور آپ کو میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی بتا دیا تھا کہ اور اس کے اندر بھی میں نے آپ کو بہت بڑی خبر دینی ہے اور آپ کو اشارتاً خبر دینی ہے، سمجھنا آپ نے خود ہے۔ ناظرین کرام، میں نے اس وقت ہی کس بحاف پہ یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو آج ریلیف نہیں مل سکتا، آج ہی عمران خان صاحب کی سزا معطلی کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ اور آپ کو بتائیں کیس کن کے پاس لگا ہوا ہے؟ جسٹس عامر فاروق کے پاس اور جو جسٹس جہانگیری صاحب ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے کہ بریک واردات ڈالی گئی تھی جب انہوں نے کہا کہ یہ جو کیس ہے توشہ خانہ والا، یہ ہمایوں دلاور صاحب ہی سنیں گے۔ تو اس سے اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ باریک واردات ڈالی گئی اور اب وہی کیس جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ جسٹس عامر فاروق کے پاس جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو یہاں سے ریلیف جو ہے وہ ملنے کے چانسز کم ہے، اور کم از کم جو میں نے اپنے وکلا کے تھرو بتایا تھا، آپ کو پتا ہے کہ وہ 6 ماہ کا عرصہ جو ہے وہ لگ سکتا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے خبر اور آپ کو سمجھ جانا چاہیے جو میں نے بات کی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام ایک اور بڑی خبر ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اور دوسری جانب جو اس وقت نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں، اس میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ نگراں وزیر اعظم کے لیے تصدق جیلانی جو ہے اور جلیل عباس جیلانی ان کے نام دیے ہیں۔ اور اس وقت جو جلیل عباس جیلانی ہیں ان کا نام جو ہے وہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ کنفرم ہو گیا ہے، لیکن اب جو وزیر اعظم ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی میں کل جو ہے وہ ملاقات کروں گا جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں۔ بدقسمتی سے اس ملک کے ہم شہری ہیں اور ہمارا اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ہے جس کو صحیح بات کرنا بھی نہیں آتی، اور وہ ہمارا اپوزیشن لیڈر ہے۔ تو وہ ان سے کل ملاقات کریں گے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس ابھی 3 دن قانونی طور پہ مشاورت کے لیے ہیں اور وہ ہم مشاورت کریں گے۔ تو اب جو ہے وہ مشاورت میں کون سے نام سامنے آتے ہیں، یہ اب جو ہے وہ پھر جو فائنل نام یا تصدیق جب ہو جائے گی جلیل عباس جیلانی کی، تو یہ پھر چیزیں ہوں گی۔ تو یہ اس وقت ناظرین کرام چیزیں چل رہی ہیں، اور آج انہوں نے الوداع خطاب بھی کیا ہے۔ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے خطاب کیا اور اپنا تمام ملبہ جو ہے وہ عمران خان کے اوپر انہوں نے ڈال دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ والی گورنمنٹ عمران خان کی جو خامیاں ہیں ان کو دور کرنے آئی تھی، لیکن یہ جو ہے وہ اسی کا رونا روتے ہوئے آئے تھے اور اسی کا رونا روتے ہوئے ہی چلے گئے ہیں۔ ان کے پلے کچھ نہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے تو واضح کہہ دیا کہ آرمی چیف نے میری بڑی مدد کی، اور جب میں وزیر اعظم بنا تو مجھے آرمی چیف نے جو ہے وہ کہہ لیں کہ وہ ملک کو ترقی کا پلان دے دیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ آرمی چیف صاحب نے جو ہے اس کو ایکسپیکٹس نے جو ہے وہ اس کو رپورٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے مجھے پاکستان کی ترقی کا جو ہے وہ جو ہے وہ جناب میری اس کا پلان دیا۔ یہ حال ہے اس ملک کا۔ اور دوسری جانب ناظرین کرام اس وقت جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں، جو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ گورنمنٹ جا رہی ہے، پی ٹی آئی والے بڑے ڈھول بجا رہے ہیں، تو ان کے لیے اطلاع ہے کہ صرف چہرے بدل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کو لانے والے تھے وہی ان کی حکمرانی ہے ابھی تک اس ملک میں، اور انہی کی حکمرانی رہے گی۔ صرف چہرے بدل جائیں گے، وہ جو نئے آئیں گے وہ انہی کے اشاروں پہ چلیں گے اور وہاں سے احکامات لیں گے، اور انہی کی حکمرانی میرے بھائی اس ملک میں ہوگی۔ حقیقی آزادی کی اس ملک کو بڑی شدت سے کہہ لیں کہ ضرورت ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں اس وقت جو وہ ڈھول بجائے جا رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ 1.5 سال بعد پتہ نہیں ہم سے پتہ نہیں کون سی وہ بلا ٹل جائے گی۔ تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ نگراں گورنمنٹ میں جو ہے اگر آپ ادھر ادھر ہوں گے یا نگراں گورنمنٹ کے اندر عمران خان کی کوئی ڈیل نہیں ہوتی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس حکومت سے جو یہ جا رہی ہے اس سے بھی زیادہ نگراں حکومت میں تحریک انصاف کے اوپر یا لوگوں کے اوپر سختیاں ہوں گی۔ یہ مت سوچیں کہ اب آج کل میں یہ گورنمنٹ چلی گئی تو اب جناب میری جو ہے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ناظرین کرام اب اصل خبر کی طرف آتے ہیں۔ جو یہ مصدقہ ذرائع سے خبر آئی ہے، عمران خان صاحب کی جیل میں جو ہے عمران خان اور جیل اہلکار کی مبینہ کوڈ ورڈ گفتگو کا انکشاف ہوا ہے،
اور اس وقت جو ہے آپ کو پتا ہے کہ بڑی اس کے بعد اس جیل میں بڑی ہلچل جو مچی اور جناب میری وہ تھرتھلی مچ گئی کہ یہ ہو کیا گیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ جو عملے کے لوگ ہیں, جب یہ کوڈ ورڈ گفتگو سامنے آئی, بات چیت کے بعد تمام عملے کی سیکیورٹی کلیئرنس کا کرانے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور یہ انتہائی معتبر ذرائع جنہوں نے جنگ کو بتایا کہ جیل اہلکار کی عمران خان سے گفتگو کی ریکارڈنگ میں کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جنہیں انتظامیہ سمجھنے سے قاصر ہے. اور ذرائع نے بتایا کہ اٹک جیل میں تعینات 150 سے زائد جیل عملے کا مکمل بایو ڈیٹا سیکورٹی کلیئرنس کے لیے اسپیشل برانچ اور دیگر اداروں کو بھجوا دیا گیا ہے. اور سیکورٹی کلیئرنس کے ذریعے اٹک جیل میں تعینات ملازمین کے کسی انتہا پسند تنظیم سے تعلق اور سیاسی پارٹی سے وابستگی سمیت دیگر سرگرمیوں کے بارے میں رپورٹس فوری طور پر مرتب کرنے کے احکامات جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں. تو یہ ناظرین کرام اس حوالے سے بڑی جو ہے وہ خبر ہے. عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. یہ جو ساری چیزیں کی جا رہی ہیں, ملازمین کا ڈیٹا جو ہے وہ کلیئرنس کیا جا رہا ہے, کسی قلعدم تنظیم سے کسی کا رابطہ تو نہیں ہے. تو کیا اس وقت اٹک جیل غیر محفوظ ہے؟ کیا عمران خان صاحب کی وہاں جان کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ اس طرح کی اب جو ہے وہ بڑی چیزوں کے اوپر سوالات جو ہیں وہ اٹھ گئے ہیں ناظرین کرام. یہ اس وقت وہاں پہ حالات چل رہے ہیں اور وہاں پہ 700 قیدی ہیں اور وہ تمام کو جو ہے وہ سی کلاس سہولیات دی گئی ہیں. عمران خان صاحب بھی سی کلاس سہولیات وہاں پہ جو ہے وہ اویل کر رہے ہیں. تو یہ ناظرین کرام اس حوالے سے اہم اپڈیٹ سے ایک ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.